ڈاکٹر اقبال احمد میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بچوں کی ہم بارش کے دوران جو ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ ابھی آپ بچوں کو جو دیکھ رہے ہیں، جو بچے پیشنٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ کیا پرابلم لے کر آ رہے ہیں؟ اس موسم میں ہم عموماً پیٹ اور اسہال کی بیماریوں سے زیادہ واسطہ رکھتے ہیں۔ الٹیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کے ساتھ تیز بخار ہے، کسی کو اسہال یا دست ہو رہے ہیں اور اتنے شدید ہو رہے ہیں کہ آنن فانن گھنٹوں میں بچے خشکی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن کا۔ اور تیسرا ان کے ساتھ کہیں کہیں مروڑ بہت زوردار ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ نیچے بڑی آنت کے آخری حصے میں اگر زخم بن جائے تو اس کے ساتھ مروڑ بہت ہوتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے، اور اس میں اگر مائکروسکوپ سے دیکھا جائے تو اس میں خون کے ذرات ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کو دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ خون آ رہا ہے، جس کو ہم عرف عام میں پیچش کہتے ہیں، خونی پیچش کہتے ہیں۔ ویسے جب وہ لعاب دیکھتے ہیں یا تھوک جیسا انداز دیکھتے ہیں پخانے میں تو وہ اس کو بھی پیچش کہتے ہیں، مگر وہ ڈاکٹر پیچش صاحب، یہ جو گرین موشنز ہو رہے ہوتے ہیں وہ کس چیز کی نشانی ہوتے ہیں؟ گرین جو موشن ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ آنتوں کی حرکت جو ہے جی، وہ نسبتاً تیز ہے، اچھا کیونکہ آپ کے جو اندر بڑی چھوٹی آنت میں جی، جو رطوبتیں ہیں وہ گرین کلر کی ہوتی ہیں، اور اوپر پہ وہ آہستہ آہستہ نیچے بدلتی جاتی ہیں، اور تاکہ جب اخراج ہوتا ہے تو عموماً وہ یلو کلر کے ہوتے ہیں، براؤنش کلر کے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر پیٹ کی آنت کی چال تیز ہو جائے تو یہ اوپر کا بال جو ہرا ہے تو وہ نیچے نظر آتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ ٹھنڈ کے دست لگ گئے۔ جی 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 حقیقت میں یہ ٹھنڈ نہیں ہے، یہ دست ہے، مگر اتنے تیز بھی نہیں ہے کہ وہ گرین وائٹ ہو جائے، پلین پانی کی طرح ہو جائے، اور مگر ایسے ہیں کہ وہ گرین جو رطوبتیں اوپر معدے کے بعد چھوٹے آنت میں شروع میں ہوتی ہیں وہ نیچے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں مذاق میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ اصلی پاکستانی ہے۔ ٹھیک ہے، مقصد نہیں، مگر وہ یہ یقین بات ہے کہ یہ سو کال ٹھنڈ کے دست نہیں ہے۔ ہاں، یہ بچے اب یہی کہتی ہیں نانیاں دادیاں کہ جی بچے کو ٹھنڈ لگ گئی اور ٹھنڈ کے دست ہے۔ بھائی نانیاں دادیوں کے ساتھ میں بحث نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ سے بھی بڑی ڈاکٹر ہے نا، تو بڑا ڈاکٹر تو سب سے بڑا اللہ ہے، مگر بات یہ کہ یہ اسہال جو ہے نا تھوڑی تیزی جو ہے وہ نزلہ کھانسی کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ تو اتنے دنوں میں ان نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ بچے کو نزلہ ہوا یا کھانسی ہوئی تو ساتھ میں پیٹ بھی چل دیا، تو اس کو بولے دیکھو ہرے دست ہے نا، یہ ٹھنڈ کے دست ہے۔ تو حقیقت میں یہ وائرل انفیکشن ہوتی ہے، اس کے اندر آنت بھی چلتی ہے تھوڑی بہت زیادہ یا بہت، تو یہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بیماریوں کے بارے میں بتانا تھا کہ جب یہ جراثیم آتے ہیں ان کے اندر وائرسز ہوتے ہیں زیادہ تر، مگر ساتھ ساتھ میں بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں، اور ان بارشوں میں کھانوں پہ خصوصاً گلتے زیادہ ہیں، پھل بھی زیادہ گلتے ہیں، تو ان کے اندر جراثیم بیکٹیریا زیادہ ہوتے ہیں، ہم فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اچانک کل میں نے یہاں پہ یہ کھایا اور رات کو جناب الٹیاں شروع ہو گئی اور صبح تک آدمی نڈال ہو گیا، بلکہ جا کر ڈرپ میں بھی لگا کے آ گیا یہ، اور اس کے ساتھ بخار شدید ہوتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے بچہ، تو یہ فوڈ پوائزننگ کا انداز ہوتا ہے جس کے اندر جراثیم کے زہریلے مادے اثر کرتے ہیں۔ مگر دوسری طرف عموماً جو ہے وہ جراثیم پیٹ میں جاتے ہیں، وہ وہاں پہ گرو کرتے ہیں اور پھر اپنی حرکتیں کرتے ہیں، نتیجہ یہ کہ بچہ بھی جو ہے نا حرکت میں آ جاتا ہے، الٹیاں کرتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے اور اسہال بھی ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں بلکہ عموماً ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بار بار چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ انفیکشن کے ساتھ پانی اور معدنیات کا ضائع ہونا ہوتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر اگر خون کے جو دورانیہ ہے اس میں زیادہ کمی آ جائے تو پھر وہ شوک میں یا بہت کم ہو جاتا ہے، تو نتیجہ یہ کہ خون کا دورانیہ گردوں کی طرف اور باقی جسم کے اعضاء کی طرف کم ہو جاتا ہے، ہاتھ پہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، نبض کم چلتی ہے اور وہ اپنا ٹیمپریچر بھی مینٹین نہیں کر پاتے۔ دوسری طرف اگر بخار کی تیزی ہوتی ہے
تو وہ بھی جسم کو کافی بھونچال پیدا کر دیتی ہے، اور بخار کی وجہ سے کبھی کبھی اتنی تیزی ہوتی ہے کہ وہ دماغ کے اوپر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے، اس میں جھٹکے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بچوں میں دورے پڑ سکتے ہیں. تو یہ مل ملا کے ایک اچھا خاصا مسئلہ بن جاتا ہے جس کو اچھی طرح سے ہینڈل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کتنا مشکل ہوتا ہے بچوں کا، خاص طور پر بڑے تو اپنی کیفیت بتا سکتے ہیں، تو بچوں کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پریڈکشنز ہوتی ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، کس طرح آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں؟ بس جی تجربہ یہاں پہ کام آتا ہے، جی نمبر جی. ایک. نمبر دو، کس عمر میں کس عادات و اطوار کے ساتھ کون سی چیزیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں وہ بھی ملائی جاتی ہیں. پھر معائنے کے ساتھ کچھ نشانیاں اور مل جاتی ہیں کہ بھئی یہاں پہ کان میں تکلیف ہے، ناک بند ہے، پیشاب کم ہو رہا ہے، پیاس بہت لگ رہی ہے، یا پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے. تو اس مل ملا کے پورا جو محل وقوع کا جائزہ لینا ہوتا ہے. تو ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے ڈاکٹر جو ہیں وہ باقی ڈاکٹر سے زیادہ ہوشیار ہیں. مگر ہم نے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے وہاں پہ ہر جگہ پہ بہت اچھا ڈاکٹر موجود ہیں، مگر اس لیے کہ بھئی وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، مگر آپ ان کے انداز اور دوسری باتوں کو مل ملا کے والدین کے بیان کے ساتھ ملا کے آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی زیادہ ذہنی قوت اور ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. ہاں یہ بات تو ہے. اچھا، میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ میں جو پروفیسر ہوں اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں سر سید میڈیکل کالج فار گرلز، جو یہاں پہ ہاں تو وہ کہیں مینشن نہیں ہوا تھا. تو بس شام کو وہ پارکلینڈ میری کلینک کا حساب ہے کتاب ہے، مگر سر سید کالج فار گرلز یہ ہاسپٹل محمود آباد سوری قیوم آباد میں ہے، اور کالج جو ہے وہ کلفٹن میں ہے، باربیکیو ٹونائٹ کے پیچھے پلپا والی میکسیمم. ایسے بتا دوں کیونکہ صحیح ہے صحیح ہے بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو جو پیڈیاٹرکس پڑھ رہی ہوتی ہیں لڑکیاں، تو وہ ان کی کیا فیلنگز اور کیا وہ مطلب آپ ان کو کس طرح سے بتاتے ہیں کہ جی بچے اتنے نازک اور یہ ہیں؟ دیکھیے نازک سمجھانا نہیں پڑتا، مگر ان کی دل کی کیفیت کو ضرور سنبھالنا پڑتا ہے. دیکھیے ہر ایک جو ہے نا بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. کئی تو اچانک کان پہ ہاتھ رکھ کے بھاگ پڑتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ دل کچا ہو رہا ہے، الٹی کا خیال ہو رہا ہے، متلی ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، ایسی شکایتیں بھی ہوتی ہیں. تو ایک تو عموماً وہ شوق رکھ کے آتے ہیں کہ جی بچوں کو کا علاج میں ذرا داخل ہونا چاہتے ہیں، مگر دوسری طرف جب وہاں پہ آتے ہیں تو کچھ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو دل گردے کی بات ہے کہ بچے کو رونا ہے. مگر میں ہمیشہ والدین کو کہتا ہوں دیکھو اگر بچہ روتا ہے تو اس کی یہ ایک ڈیمانڈ ہے، آپ اگر اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ کے چلو روتا بھی ہے تو یہ رونا فائدے والا ہے. کچھ تکلیفیں برداشت کرنے سے ہی فائدہ آتا ہے. تو ان کو آپ تکلیف دے نہیں رہے کہ اس کو تکلیف دے رہے ہیں، مگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا تکلیف مل رہی ہے، مثال کے طور پر سوئی لگ رہی ہے یا ڈرپ لگ رہی ہے، تو یہ اس کی بہتری کے لیے، کیونکہ وہ اگر نہ کریں گے اقدام تو ان کو نقصان ہو جائے گا. تو یہ دیکھ کے کئی ایک والدین کو ہم تسلی دیتے ہیں، اور کچھ سمجھ لیتے ہیں، کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ہم سے چیخ پکار نہیں سنی جائے گی. چیخ پکار تو ہوگی کیونکہ یہ اسہال کی بیماریاں چھوٹے بچوں میں زیادہ ہوتی ہیں، بڑوں میں کم ہوتی ہیں. جب ہوتی ہے تو وہ کم از کم کہتے ہیں جی یہ دیکھو ڈرپ لگوانی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاتھ پکڑ لیا، اور انہیں آپ کو ہاتھ ہلانے سے بھی منع کر دیں گے، وہ خود ہی نہیں ہلائیں گے. بچے کو آپ پکڑ لیں تو پھر ایک دھینگا مستی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ہاتھ نہیں چاروں ہاتھ پیر چلائیں گے، تو آپ کو بھی ماریں گے اور جناب کھینچم دانی شروع. تو میں کہتا ہوں والدین کو دیکھو اگر کوئی ڈاکٹر یا نرس یا اسٹاف سوئی یا ڈرپ نہیں لگا سکتا تو اس میں 100% ان کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر سوئی میں دھاگا پرونے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سوئی کو کوئی ہلا رہا ہے تو دھاگا پرونے والا کتنا بھی ایکسپرٹ ہو اس کو مشکل ہوتی ہے. اور پھر چھوٹے بچوں میں چمڑی کے نیچے چربی زیادہ ہوتی ہے تو ان کی نسیں نظر نہیں آتی ہیں. آپ اور ہم ہاتھ یوں کریں تو دیکھو ہماری نسیں نظر آئیں گی. زیادہ تر چند لیڈیز میں یہ معاملہ اور ہوتا ہے، مگر نسیں نظر آتی ہیں تو وہ نسیں بچوں میں نہیں نظر آئیں گی، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ہوشیاری کرنی پڑتی ہے. تو یہ دوسری تکلیف ہے
جس کی وجہ سے کبھی کبھی والدین بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کا قصور نہیں ہے، مگر ان کو یہ جب سمجھاتے ہیں تو کئی مرتبہ بات سمجھتے ہیں، مگر کئی مرتبہ وہ دل کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں، مچل جاتے ہیں۔ چلیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقبال احمد میمن، پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پیڈیاٹرک گیسٹرونٹرولوجی لیور اینڈ نیوٹریشن، کنسلٹنٹ ان پارک لین ہاسپٹل کلفٹن، اور ساتھ میں بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب سر سید میڈیکل کالج فار ویمن میں بھی پڑھاتے ہیں۔ ہم آج بارش کے دوران بچوں کی صحت کے مسائل کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ عصمت توحید فیض قریشی آپ کے ساتھ موجود ہے، اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز بلے بلے FM نیٹ ورک آپ سن رہے ہیں۔